پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ یعنی مطلب ہے کہ جنت والے کام کرنا اس کے لیے آسان ہے، اور جہنم والے کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ رمضان مبارک میں اس کی فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے طاقتیں ودیت کر دیتے ہیں کہ اب اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے، تب بھی اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب نکلا کہ کتنے اعلیٰ درجے کے ہم ناشکرے بن رہے، جبکہ ہم کو اعلیٰ قسم کے عبداللہ بننے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے تھا۔ کس طریقے سے رمضان مبارک آتا تھا تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کیسے اپنے آپ کو لگا دیتے تھے اور 6 مہینے سے انتظار کرتے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے نیک لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 6 مہینے سے انتظار کرتے تھے، انتظام کرتے تھے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا شعبان میں بڑے بڑے پروجیکٹ اٹھا لیتے۔ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اگر آپ اتنے ہیوی پروجیکٹ اٹھائیں گے اور آپ کی نمازیں، فرض نمازیں آپ نہیں پڑھیں گے، فرائض میں آپ غافل ہو جائیں گے، تو یہ کمائی آپ کے کیا کام آئے گی؟ مرنے کے بعد یہ کمائی آپ کے لیے کیا کام آئے گی؟ آپ شعبان سے ہی کیوں نہ ایسا انتظام کریں۔ اسلام آپ کو کمانے سے نہیں روکتا، اسلام آپ کو جاب سے نہیں روکتا، بزنس سے نہیں روکتا، لیکن آپ کی کیپیسٹی کو آپ دیکھ لیں۔ آپ اپنے ایک ڈسپلن بنائیں، ٹائم مینجمنٹ کو دیکھیں، کتنا میرے پاس ٹائم ہے، کتنا میں عبادت کے لیے ٹائم دے سکتا ہوں۔ کمانا ہے، حلال کمائی بہت اچھی بات ہے، عبادت ہے، اس سے نہیں روکتا اسلام۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ شعبان سے ہی آپ جاب چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں رہبانیت والی بات نہیں کر رہا ہوں، میں توازن والی بات کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک طرف دنیا میں اتنے آگے نکل گئے کہ دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے آپ کچھ بھی انتظام نہیں کریں، صرف جسم جسم جسم، صرف مادیت مادیت مادیت۔ پھر روح کی غذا کا کیا ہوگا؟ جیسا جسم کو اگر غذا نہیں ملتی ہے تو جسم مرنے لگتا ہے اور مریض ہونے لگتا ہے، اسی طرح روح کی بھی بیماری لگ جاتی ہے۔